الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، اور آپ کے رب نے حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں ڈانٹنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے عزت والی بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے ساتھ محبت و ہمدردی کے طور پہ عجز و انکسار کا رویہ اپنانا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب، جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی تو ان پہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے کئی اہم امور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا۔ یہاں بھی سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار رہے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے دنیا میں آنے کا سبب حقیقی ہیں، وہ ہمارے خالق و مالک ہیں، رب وہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسباب کے دائرے میں ہمارے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہمارے والدین کو بنایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حق توحید کے بعد حقوق العباد میں سب سے زیادہ مقدم والدین کے حقوق کو رکھا۔ دوسری وجہ حضرات مفسرین نے اس کی یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا رشتہ بھی وحدت اور اکائی پہ مبنی ہے کہ رب ایک ہی ہے، خالق و مالک ہمارا معبود برحق ایک ہی ہے، اور ایک انسان کے حقیقی والدین ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ دیگر رشتوں میں تعدد اور تنوع پایا جاتا ہے، لیکن جس طرح رب ایک ہے، اب باپ بھی، رب ایک ہے تو باپ بھی ایک ہی ہے۔ اور اسی حوالے سے حضرات مفسرین نے اس حدیث مبارک کو بھی ذکر کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتسب الی غیر ابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، اپنا نسب بدلے، تو اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔
تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا کا ترجمہ کیا کرتے تھے وصّا، کہ اللہ نے تاکیداً تمہیں یہ حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قضا کا معنی کیا امارا، کہ اللہ کا فیصلہ چونکہ نافذ ہو کے رہنا ہے، اس لیے اللہ کا حکم، اللہ کی وصیت، تاکیدی حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان بڑا جامع لفظ ہے، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی، اچھے برتاؤ کی جتنی بھی ممکنہ صورتیں انسان کے تصور میں بھی آ سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری لفظ احسان کے اندر شامل ہیں، کہ والدین کے ساتھ محبت، ان کا احترام، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ، ان کی جسمانی خدمت، ان کی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری، ان کی دلجوئی، یہ ساری چیزیں جو ہے احسان کے وسیع مفہوم میں شامل ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، بالخصوص بڑھاپے کی عمر میں والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں تو ایسی عمر کہ عمر کے تقاضوں کی بنا پہ بسا اوقات ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو تمہیں ناگوار گزرے، لیکن تمہیں انہیں اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات مفسرین نے اف کا معنی اوں یا ہوں کیا اردو میں، کہ انہیں اوں تک نہ کہو، ہوں تک نہ کہو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو تیز نگاہ سے بھی دیکھ لیتا ہے وہ بھی ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے۔ کہ زبان سے اف کہنا یا کوئی ایسا کلمہ، ایسی بات کہنا جس سے تنگی کا اظہار ہوتا ہو، وہ تو نافرمانی ہے ہی، والدین کو جو ہے وہ تیز نظر سے دیکھنا بھی اللہ کے ہاں نافرمانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر عربی زبان میں اف سے کوئی ادنا اور ہلکا لفظ جو ہے ہوتا والدین کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت اسے بھی والدین کے حوالے سے حرام قرار دے دیتے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کے والد ان کے ساتھ تھے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی آداب جو ہے وہ تعلیم فرمائے۔ دیکھنا اپنے والد سے آگے نہ چلا کرو، اپنے والد سے پہلے بیٹھا نہ کرو، اپنے والد کی جو ہے وہ ہر قسم کی اطاعت کیا کرو، اور ان سے اونچی آواز میں جو ہے وہ بولا نہ کرو۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھی اور نرم بات کہنا، حسن سلوک والا رویہ اپنانا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھنا ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، عاجزی کا بازو جو ہے وہ جھکائے رکھنا، یعنی ان کے ساتھ عجز و انکسار والا رویہ اپنانا، ان کے ساتھ تکبر والا اور بڑائی والا رویہ نہ اپنانا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کا احسان اپنے اوپر مانتے ہوئے اللہ کے حضور یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا جس طرح انہوں نے میری پرورش کی، اے اللہ اس بڑھاپے میں تو بھی ان پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کئی جو ہے وہ صورتیں بیان کی، اور جس طرح اس آیت مبارکہ میں توحید کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں بھی رسول اللہ نے یہی ترتیب قائم رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اپنے وقت پہ نماز کی ادائیگی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی توحید کا عملی اظہار ہے۔ تو میں نے پوچھا ثم ای یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور یہ بر الوالدین یہ بھی قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، قرآن کریم نے والدین کے لیے ایک احسان کیا لفظ استعمال کیا، ٹرم استعمال کی، اور دوسری اصطلاح جو ہے وہ بر الوالدین، جسے اللہ نے انبیاء کا جو ہے وہ وصف قرار دیا، وہ برم بوالدتی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، ان کا فرما بردار اور اطاعت گزار بنایا۔ تو فرمایا بر الوالدین پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میرے والد جاہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان سے جہاد کی اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی والدہ، تیرے والدین زندہ؟ تو کہا یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہیں۔ فرمایا الزمھا فإن الجنۃ عند رجلیھا، والدہ کی خدمت کو اپنا شعار بنا، اللہ نے تیرے لیے جنت والدہ کے قدموں میں رکھی۔ دوسرے صحابی یمن سے طویل سفر کر کے جو ہے وہ مدینہ منورہ آئے ہجرت کر کے، اور کہا یا رسول اللہ میں نے شریعت کا ایک حکم ہجرت تو پورا کر لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد کا فریضہ اسے بھی ادا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے کوئی قریبی رشتہ دار یمن میں ہے، گھر میں ہے؟ کہا رسول اللہ میرے والدین ہیں۔ تو فرمایا جاؤ ان کی جا کے خدمت کرو، ان کی خدمت میں ہی اللہ تمہیں جہاد کا اجر و ثواب عطا کر دیں گے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا وہ والدہ کی خدمت، کہ انہوں نے شرف صحابیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے شرف کو جو ہے وہ مؤخر رکھا، والدہ کی خدمت کو مقدم رکھا۔ تو اللہ نے نوازا کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کے حوالے سے فرمایا کہ اگر لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ نے انہیں یہ مقام دیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے حوالے سے کوئی قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم نہیں ٹوٹنے دیتے، ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو کہا کہ اویس سے اگر تمہاری ملاقات ہو تو میری امت کے لیے جو ہے وہ ان سے دعا کروانا۔ تو والدین کی خدمت سے یہ مقام ملتا۔ تو جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو قرار دیا۔ والدین کی ہر قسم کی خدمت، ان کی مالی ضروریات پورا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی، حضرت معاذ بن جبل سے بھی یہی الفاظ مروی ہیں، ایک طویل حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احکام اور تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ ان میں ایک حکم یہ بھی دیا کہ لا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، دیکھنا کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ تمہیں وہ اپنے اہل و عیال اور مال و دولت سے دستبردار ہونے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نوجوان صحابی، اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کماتا میں ہوں، میرے والد میری اجازت کے بغیر ہی میرے مال کو خرچ کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جاؤ انت و مالک لابیک، تو اپنے مال کی بات کرتا ہے تو خود بھی اپنے باپ کا، یعنی تیرا باپ تیرے حوالے سے جو فیصلہ کرے وہ بھی اسے ماننا ضروری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بالخصوص ہماری نوجوان جو ہے وہ طبقہ، ان کے ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ والدین ہمارے ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، ہمارے تقاضوں کو، زندگی ہم نے گزارنی، والدین اپنے فیصلے ٹھونس دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت نے والدین دونوں کی نعمت عطا کر رکھی ہو تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے، وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں جانے کا سامان کر لے، اگر ان دونوں میں سے ایک حیات ہیں تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ جنت کے ان دروازوں کو قیمتی بنا لے یا معاذ اللہ ان کی نافرمانی کر کے اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول لے۔ تو ایک صحابی، نوجوان صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَ الْوَالِدُ، اگرچہ میرے والد میرے اوپر ظلم ہی کر رہے ہوں۔ حضرات صحابہ کے ہاں جو ہے وہ تکلف نہیں تھا، وہ الفاظ کے معنی اور ان کی حقیقت اور ان کی گہرائی سے پوری طرح آگاہ تھے۔ تو صحابی کا یہ لفظ ظلم استعمال کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ صحابی سمجھتے تھے کہ والد کا یہ رویہ ناجائز اور زیادتی والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا لا تعقن والدیک وان ظلما وان ظلما وان ظلما، اگرچہ تیرے ماں باپ تجھ پہ تو سمجھتا ہے ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتی بھی کر رہے ہیں،
پھر بھی تجھے ان کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی جہاں جسمانی خدمت کا حکم دیا، ان کے جو ہے وہ مالی ضروریات پوری کرنے کا حکم دیا، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حق جو ہے، جس طرح قرآن نے توحید کے بعد ان کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب کو قائم رکھا۔ صحابہ اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر ارشاد فرمائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو فرمایا امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک، تیری ماں تیری ماں تیری ماں، چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے والد، پھر ثم ادناک فادناک، پھر دیگر قریبی رشتہ دار۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے حوالے سے فرمایا کہ والد جو ہے وہ جنت کا درمیانی یا بہترین دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس دروازے کو محفوظ رکھو یا اس دروازے کو ضائع کر دو۔ اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں کس قدر اہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ان میں مسافر کی دعا جب تک وہ سفر سے واپس نہیں آ جاتا، مظلوم کی دعا، لیکن پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالد لولدی، والد کی والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ اور یہ کس قدر اہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی آئے، نوجوان صحابی، کوئی بڑا بشری تقاضوں کے تحت زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے اللہ کی بہت بڑی نافرمانی سرزد ہوئی تھی، کیا میری توبہ کی بھی کوئی صورت ہے؟ تو میرے لیے آپ دعا فرما دیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو یقینی بات ہے سارے جہاں کی ماؤں سے زیادہ قیمتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینا مقصود تھی امت کو، فرمایا حل لک ام، تیری والدہ ہے تو ان سے جا کے دعا کروا، ان کی خدمت کر، ان سے دعا لے۔ صحابی رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ تو دنیا سے جا چکی ہیں۔ فرمایا خالہ ہے تو جا کے خالہ سے دعا کروا لے، اللہ رب العزت نے خالہ کو بھی ماں کا ہی درجہ دیا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ماں کی دعا جو ہے وہ 1000 ولیوں کی دعا سے زیادہ قیمتی ہے۔ ماں کی دعا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے دعا کرانے کا، ماں کی دعا لینے کا جو ہے جو حکم دیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ ماں کی دعا میں جو ہے وہ کس قدر اہمیت اور اللہ کے ہاں اس کی کس قدر قبولیت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں صحابی آئے اور آ کے پوچھے یا رسول اللہ میرے والدین کا مجھ پہ حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے بڑے ہی جامع انداز میں فرما دیا ہما جنتک او نارک، یہی تو تیری جنت ہیں یا معاذ اللہ تیرے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ہما جنتک او نارک، انہیں خدمت کر کے اللہ سے جنت خرید لے یا معاذ اللہ ان کی نافرمانی کر کے اپنے لیے جہنم کا سامان کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات، اللہ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی، باپ کی نافرمانی بھی، لیکن چونکہ ماں کمزور ہے تو اس لیے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ماں کا حق زیادہ ہونے کی بنا پہ بطور خاص ماؤں کی نافرمانی فرمایا اللہ نے حرام قرار دی۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا اللہ نے حرام قرار دیا۔ ومنع وہات، اور اوروں کو تو تم کچھ نہ دو لیکن ان سے ہر وقت مطالبہ کرتے رہو، تو اللہ نے ان چیزوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت جو ہے اپنی کسی حکمت کی بنا پہ اگر اس کا عذاب آخرت میں مؤخر کر دے، لیکن والدین کی نافرمانی معاذ اللہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی مل کے رہتی۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائیں کہ اس کی دعا، اس کی والدین کی نافرمانی جو ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک انسان کے عمر میں، رزق میں برکت کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينسأ له فی اثرہ ویبارک له فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، جس شخص کو اس بات کی آرزو ہو کہ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے
اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جن کے والدین حیات ہیں اسے غنیمت جانیں، کس قدر اللہ نے نیکی کے دروازے ہمارے لیے کھول رکھے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ ہم لاکھوں خرچ کر کے عمرے اور حج کی تمنا دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیار اور محبت سے اپنے والدین کے چہرے پہ ایک دفعہ نظر ڈال لیتا ہے، اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے ازراہ تعجب کہا، یا رسول اللہ پھر تو ہم دن میں 100 دفعہ والدین کو محبت سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اعظم واجل واعلی، اللہ کی رحمت تو اس سے کہیں زیادہ، تم اللہ کی رحمت کا حساب جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات والدین کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حسن سلوک کے حوالے سے، ان کے جتنے بھی حقوق جس کا تصور بھی کیا جا سکتا، ان سے اونچی آواز میں نہ بولیں، ان سے خدمت نہ لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم معمولی سی والدین کی خدمت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا موقع، ایک صحابی اور دیگر روایات میں آتا ہے کہ یمن سے اپنی والدہ کو لے کے چلیں، اور والدہ اتنی بوڑھی ہیں کہ سواری پہ بیٹھنے کی سکت نہیں ہے، اپنے کندھے پہ پشت پہ اٹھایا ہوا والدہ کو، انتہائی ضعیف۔ طواف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کیا، رسول اللہ میں اپنی ماں کو اپنے پشت پہ اٹھائے ہوئے میں نے سارا حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھر آ گئی اور فرمایا، لا ولو بظفرۃ واحدہ، تو نے تو اپنی ماں کی تیری پیدائش کے وقت جس تکلیف سے گزری تھی اس وقت کی ایک آہ کا بدلہ بھی ابھی پورا ادا نہیں کیا۔ تو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک، یہ انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک طویل سلسلہ ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ جو ہے ان کے سارے حقوق جو ہے وہ بیان کرنے کا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا معیار بھی والدین کی رضا اور والدین کی نافرمانی اور ناراضگی کو قرار دیا۔ ہمیں رضا اللہ یا رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رب کی رضامندی اور خوشی والدین کی رضامندی اور خوشی میں، وسخط الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی یا اللہ کا غصہ جو ہے وہ والدین کی ناراضگی میں مضمر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنہیں یہ نعمت چھن جائے پھر اس کا احساس ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کا اظہار کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے اپنی والدہ کی قبر پہ گئے ابوا میں، اور صحابہ کہتے ہیں بقا و ابقا، رسول اللہ خود بھی بہت روئے اور ہمیں بھی بڑا رلایا۔ آپ کی زبان پہ بار بار یہ اماں اماں، ہائے میری امی، ہائے میری امی، امی جان، یہ کہہ کے بقا و ابقا من حولا، خود بھی روتے رہے اور ہمیں بھی رلاتے رہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں سبق دیا ماں باپ کے ساتھ جو ہے کہ اللہ نے جس جنت کے تم متلاشی ہو وہ جنت اللہ نے تمہارے گھر میں تمہارے ماں کے قدموں تلے رکھی ہوئی۔ تو ہم اوروں سے، اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے، علماء سے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، دعا کروانے کا کرنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے۔ رسول اللہ نے تعلیم بھی دی، حضرت عمر جا رہے ہیں عمرہ کے سفر پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اپنے بھائی کو دعاؤں میں نہ بھولنا، جبکہ پیغمبر کو تو دعاؤں کی ضرورت نہیں، امت کی تعلیم مقصود تھی، لیکن سب سے بڑا پیر، سب سے بڑے بزرگ ہمارے گھر میں ہمارے والدین بیٹھے ہیں، ان کی قدر کر لیں، جن کی دعا کے حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دعا جو ہے وہ اللہ رد نہیں فرماتے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کی ساری صورتیں بیان فرما دیں، اور قرآن کریم نے تو یہاں تک کہ والدین جو ہے اگر کافر بھی ہیں پھر بھی ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کرنا، ہمارے لیے تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں جو ہے وہ پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میری والدہ آئیں مکہ سے،
تو مشرک تھی، ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سوال کیا، رسول اللہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ رغبت رکھتی ہیں۔ اس کے حضرات محدثین نے 2 معنی بیان کیے، ایک تو یہ کہ اسلام میں رغبت رکھتی ہیں، یا انہیں یہ رغبت ہے کہ میں ان کی کچھ خدمت کروں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ نے بھی یہی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ دیکھو دین کے معاملے میں جو ہے اگر والدین معاذ اللہ کفر پہ شرک پہ تمہیں آمادہ کریں تو تمہیں ان کی بات ماننے کی اجازت نہیں، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ان کا واقعہ ذکر کیا کہ جب ایمان قبول کیا والدہ بھی ایمان نہیں لائی تھیں، تو والدہ نے کہا کہ ما ھذا الدین الذی احدثت، یہ تو نے کیا نیا دین اختیار کر لیا، لتدعنہ او لاموت، کہ یا تو اس دین کو چھوڑے گا یا میں کھانا پینا چھوڑ رہی ہوں، بھوک ہڑتال پہ جا رہی ہوں، مر جاؤں گی، اور تجھے لوگ تانا دیں گے کہ اپنی ماں کا قاتل ہے، اپنی ماں کے مرنے کا قتل کا سبب بنا۔ فرماتے دن گزر گیا، والدہ نے کچھ نہیں کھایا پیا، حالت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہوئی۔ دوسرا دن، جب تیسرا دن آیا، وقت جاہدت، اب مرنے کے قریب تھی، اب ایڑیاں رگڑ رہی ہے، لیکن یہ ایمان ہے۔ حضرت سعد ماں کے سرہانے کھڑے ہو کے کہنے لگے واللہ لو کانت لکی مئۃ نفس وخرجت واحدۃ تلو واحدۃ ما کنت لأدع دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امی یہ تو تیری ایک جان ہے، اگر 100 جانیں ہوتی ایک ایک کر کے میری نگاہوں کے سامنے اسی طرح تڑپ کے تیری جان نکلتی، پھر بھی میں دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو صحابی کی یہی استقامت جو ہے وہ والدہ کے ایمان کا جو ہے وہ سبب بن گئی۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کی تعظیم، ان کے ساتھ محبت، ان کا احترام، ان کی ہر قسم کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے آرام کا خیال رکھنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں نے پڑھا، فرمایا میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ کسی نے تعجب کیا کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں کھاتا کہ اگر ایک پلیٹ میں کوئی چیز پڑی ہے، والدہ کی رغبت اس کے کھانے کی ہو اور میرے ہاتھ میں وہ آ جائے، میرے منہ میں چلی جائے، میں خدا نخواستہ اسے بھی والدہ کی نافرمانی تصور کرتا ہوں کہ میری والدہ کی خواہش اسے کھانے کی تھی اور میں نے اسے سبقت لے کے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائیں، اور والدین کا حق صرف دنیا میں نہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی۔ حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ هل بقی من بر ابوی شیء بعد موتہما، میرے والدین تو دنیا سے چلے گئے، اب بھی ان کے ساتھ میں کوئی نیکی کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الصلاۃ علیہما، ہاں ان کے لیے دعا کرنا یا ان کے نماز جنازہ پڑھنا، والاستغفار لہما، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا، وانفاذ وعدہما من بعدہما۔ میں اپنے عزیز نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا ماں باپ کے قول و قرار کو پورا کیا کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین نے اگر کوئی قول و قرار کر لیا تھا تمہارے حوالے سے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے نبھاتے رہنا، اسے پورا کرنا۔ وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور ان رشتوں کو نبھانا جس کی بنیاد یہ دونوں والدین، ہمارے سارے رشتے ددیال کی بنیاد والد ہیں، ننیال کے رشتوں کی بنیاد والدہ، فرمایا ان رشتوں کو نبھانا جن کی بنیاد ماں باپ ہیں۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور والدین کے دوستوں کا بھی اکرام کرنا، والدین کے دوستوں سہیلیوں کا بھی اکرام کرنا، یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے اولاد کے